بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اپنے احکامات بیان فرمائے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور اس کام کے لیے بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ایک ذریعہ، ایک نظام دنیا میں قائم فرمایا، اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور سب سے آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی جس کا نام قرآن کریم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ہر زمانے اور ہر حالت میں اللہ نے اس قرآن میں ہدایت کا مکمل سامان جمع کر دیا۔ انسانوں کو اسی کتاب سے رہنمائی مل سکتی ہے۔ اسی کی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں اتباع کا حکم دیا کہ اگر کچھ مضبوطی سے پکڑنا چاہتے ہو تو قرآن کو پکڑو، اور فرمایا کہ یہ بڑی مبارک کتاب ہے، رحمت بھری کتاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے مضامین کو بیان فرمایا، عقیدے کو بیان فرمایا، دلائل سے شرک اور کفر اور اس طرح کی خرافات کو دلائل سے رد فرمایا، اور ہر طرح کے رغبت والے مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات دیے، لیکن وہ معجزات ان کی زندگیوں کے ساتھ خاص رہے۔ یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہ قرآن معجزہ ہے۔ اس کا نہ تو کوئی بدل پیش کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی اس جیسا پیش کر سکتا ہے، اور اس جیسا پیش کرنے کی بات تو بہت دور کی، اس جیسی کوئی چھوٹی سی صورت تو کیا، کوئی ایک چھوٹی سی آیت کہ جو اتنی رحمت والی ہو، اتنی برکت والی ہو، پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی کا معجزہ یہ قرآن کی شکل میں رہتی دنیا تک موجود رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب اس قرآن کے معجزے کے نازل ہو جانے کے بعد، اتنے دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد، جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ شاید هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اللہ کی اتنی توحید کے دلائل اور قیامت کے مناظر، اللہ کے ایک ہونے کے قدرتی دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد
جو لوگ غیر ایمان والے ہیں کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے آ کر کہیں ان تأتیہم الملائکہ، فرشتے آ کر کہیں تم سے کہ ایمان لے آؤ اور اللہ برحق ہے اور یہ کتاب برحق ہے، او یأتی ربک، یا تمہارے پاس رب خود چل کر آئے کہ مجھ پر ایمان لاؤ؟ یاد رکھو نہ تو اب کوئی فرشتہ نازل ہونے والا تم سے کہنے کے لیے یا تمہاری خوشامد کرنے کے لیے، کیونکہ کتاب قرآن موجود ہے، اس سے بڑی دلائل اور کیا ہوں گے؟ نہ اللہ رب العزت والجلال آ کر کہنے والے ہیں، نہ کوئی فرشتہ آ کر کہے گا۔ ہاں خدا کی بعض نشانیاں آئیں گی جن کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جائیں گے فرمانبردار بھی اور نافرمان بھی، مگر ان نشانیوں کے آنے کے بعد ایمان کا اعتبار نہ ہوگا، بلکہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کے بعد فرمایا او یأتی بعض آیات ربک، یعنی وہ وقت کون سا ہوگا کہ جب اللہ کی بعض نشانیاں دنیا میں آنے کے بعد ایمان کا اعتبار نہ ہوگا۔ چنانچہ روایت نقل کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع نہ ہو جائے۔ سورج کا طلوع مشرق سے ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک جدھر سے سورج غروب ہو رہا ہے واپس ادھر سے طلوع نہ ہو جائے۔ پھر جب لوگ دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکل رہا ہے، چھپنے کی جگہ سے نکل رہا ہے، یہ وہ وقت ہوگا کہ جو شخص اس نشانی سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا وہ یہ تمنا کرے گا کہ ہم مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ اب ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے توبہ کی اس کی توبہ قبول ہوگی۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالی توبہ برابر قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ آفتاب اپنے طلوع ہونے کی جگہ سے، اپنے ڈوبنے کی جگہ سے دوبارہ نہ نکل جائے۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ بند، اور اس کے بعد اگر کوئی ایمان بھی لائے گا، یعنی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ کی نشانیاں قیامت کے قریب جو بڑی بڑی ظاہر ہونے والی ہیں، اس کو دیکھ کر اگر کوئی ایمان لائے گا تو وہ ایمان معتبر نہیں، ایمان بالغیب کا اعتبار ہے۔ اسی طرح اللہ کی نشانی، ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے اور فرشتے روح نکالنے کے لیے آ جاتے ہیں تو اللہ تعالی غیب کا پردہ ہٹا دیتے ہیں، پھر جنت و جہنم کے مناظر بھی دکھنے لگتے ہیں، موت کے بعد کے حالات کھل جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس وقت بھی ایمان لانا چاہے، یعنی غیب کے بعد اگر کوئی غیب کے واضح ہو جانے کے بعد کوئی ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ بہرحال یہاں اللہ نے فرمایا او یأتی بعض آیات ربک، تم ایمان اس وقت لاؤ گے جب اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لو۔ واضح رہے کہ ایمان تو وہ معتبر ہے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا ہوگا، اللہ برحق ہے، قرآن برحق ہے، قیامت کا آنا برحق ہے، اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں ملنا برحق ہے، اللہ کا حساب لیا جانا برحق ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے حبیب نے فرمایا ہے، یہ ایمان معتبر ہے۔ اس کے علاوہ اگر غیب کا پردہ ہٹا دیا جائے اور پھر ایمان لایا جائے تو اللہ نے فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک، جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، موت آنے لگے، یا جس طرح ابھی بتایا
کہ مغرب سے سورج دوبارہ نکلنے لگے، اور مغرب سے سورج آدھا نکلے گا، یعنی آدھا جہاں زوال ہوتا ہے وہاں تک آئے گا، اور پھر واپس ادھر ہی غروب ہونے لگے گا۔ اس وقت اگر کوئی ایمان لائے گا، یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے قیامت کے بپا ہونے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها، ان کے ایمان اس وقت کام نہ آئے گا، کیونکہ ایمان بالغیب نہ رہا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا ہوگا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہوگا، معلوم یہ ہوا کہ توبہ کا دروازہ قیامت کی نشانیوں کے بپا ہونے سے پہلے پہلے تک ہے۔ جب علامات قیامت آ جائیں یا قیامت کی بڑی نشانیاں، اب اگر کوئی توبہ بھی کرنا چاہے گا، توبہ کا دروازہ بند، جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے او کسبت فی ایمانها خیرا، اب اگر کوئی اپنے ایمان میں اگر اس نے خیر کیا ہوگا یا کرنا چاہے گا، تو قیامت کی بڑی علامتیں نازل ہونے کے بعد پھر اس کے ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ آپ فرمائیں قل انتظروا، اگر یقین نہیں آ رہا قل انتظروا، تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی منتظر ہیں کہ یہ وقت آ کر رہے گا۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی واضح کیا کہ حادثات کا یا اچانک کے احوال کے واقع ہونے سے پہلے پہلے ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، تو ایمان ابھی کا معتبر ہے۔ حالات میں پھنسنے کے بعد اور پھر موت کے وقت، یا یہ کہا کہ قیامت کی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے وقت کوئی ایمان لائے گا، تو اس وقت ایمان معتبر نہیں۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، اور فرمایا کہ پکڑ اللہ نے کسی کی بھی ایک دم سے نہیں فرماتے، بلکہ پہلے احکامات، رسولوں کا بھیجنا، سمجھانے والے لوگوں کا آنا، پھر اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ نے فرمایا کہ نہ اب اللہ آئے گا، نہ سمجھانے کے لیے تمہارے پاس کوئی فرشتہ آئے گا، کیونکہ قرآن تمہارے درمیان موجود ہے جو کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، یہ غیر ایمان والے ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں اور کہیں کہ ایمان لے آؤ؟ نبی آ چکے ہیں، احکامات آ چکے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تمام تفصیلات آ چکی ہیں، یا اس بات کے منتظر ہیں کہ تمہارا پروردگار خود آئے، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں، حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی کوئی نشانی آ گئی، غیب سے پردہ ہٹ گیا، اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے لیے کارآمد نہ ہوگا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو۔ ایمان وہ معتبر ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمان لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو۔ اب اگر کمائی کرنا چاہے، نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہے، یا توبہ کرنا چاہے کوئی نشانی آ جانے کے بعد، تو اب اعتبار نہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کیونکہ اب مقصد پورا ہو چکا، اب امتحان نہیں، امتحان تو بغیر دیکھے ہوتا ہے۔ قُلْ انتظروا اِنَّا مُنتظرون، لہذا اے حبیب
آپ ان لوگوں سے کہیں کہ اچھا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔